تفسیر ابن کثیر آیت نمبر سورہ ہجر آیت نمبر 80 to 84 5 آیت ہے. سورہ ہجر آیت نمبر 80. And verily the dwellers of Al-Hijr denied the messengers. اور یقیناً جو الحجر کے رہنے والے جو لوگ تھے، یعنی کہ مطلب اصحاب الحجر، وہاں کے جو رہنے والے، انہوں نے بھی رسولوں کا انکار کیا. میں نے شاید اس سے پہلے والا یا اس سے دو ذرا مطلب پیچھے جائیں گے نا، تفسیر ابن کثیر، تو اس کی سمجھو کہ میں نے یہاں پر بتاتی ہوں کون سی. اس میں نے ایک جگہ پہ یہاں پر ہے نا اسپیلنگ مسٹیک تھی ذرا تفسیر ابن کثیر میں، جس کی وجہ سے میں نے مطلب اس کو جو بولی نا ورڈ وہ میرے کو کریکٹ کرنا ہے یہاں پر. تو وہاں پر تھا مطلب جو 26 نمبر کی سورہ تھی، 26 نمبر کی سورہ، اور اس کا مطلب ان لوگوں نے جو حوالہ دیا جاتا ہے نا کہ مطلب فلانی یہ سورہ کے اندر دیکھو یہاں پر اللہ نے فلانی آیت میں ایسا بولا ہے، تو وہ اس طرح سے جب سامنے آتی ہے نا بات، تو وہ 26 نمبر کی جو سورہ کا مطلب ایک آیت کوٹ کری ہوئی تھی، اور اس کو مطلب لکھا تھا یہاں پہ شورا. وہ شورا نہیں تھا، وہ شعرا تھا. شعرا یعنی جو شاعر اور پوئٹس کے اوپر تھا، اور شورا بولیں گے نا تو وہ کنسلٹیشن ہے، یعنی کنسلٹیشن. تو وہ غلط ہو جاتا ہے کہ یہاں پر مطلب اسپیلنگ مسٹیک غلط تھی، شورا لکھا ہوا تھا تو میرے منہ سے شورا نکلا، لیکن وہ شورا نہیں ہے، وہ شعرا ہے. وہ کریکشن مجھے کرنا تھا بس. تو میں نے کہا کہ چلو میں مطلب ابھی کریکشن کر دوں تو اچھا ہی ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹ ہی تھا نا یہ، کوئی نہ کوئی یہ دو پارٹس چھوڑ کے مطلب اس میں تھا یہ. تو اس لیے میں نے سوچا کہ مطلب جیسے کہیں غلطی سے اس کو شورا نہ سمجھ لیں کہیں، تو وہ ایکچولی شعرا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کی اسپیلنگ مسٹیک نوٹ کری، تو تب میرے کو احساس ہوا کہ ارے یہ کیا. اب ہے آیت نمبر 81. And we gave them our signs, but they were averse to them. اور ہم نے ان کو دی ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں یا آیتیں یا سائنس. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنی آیتیں ان کو دی، لیکن وہ لوگ اس سے مطلب اعراض کر رہے تھے، یعنی منہ پلٹ کے پھیر کے چلے جانا. آیت نمبر 82. And they used to hew out dwellings from the mountains, feeling secure. اور وہ لوگ مطلب اس عادی تھے مطلب وہ چیز کرنے کے کہ مطلب تراشو، یعنی ان کے جو گھر ہے وہ لوگ کاٹ کے، پتھر کو کاٹ کے تراش کے، یعنی پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے اپنے. اور دل میں یعنی کہ جیسے یہ ان کی فیلنگ ہوتی تھی، ایسا سمجھتے تھے کہ ہم بہت ہی مطلب امن و امان میں سیکیور ہے، یعنی کہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. آیت نمبر 83. But the sayha یعنی ٹورمنٹ اور awful cry، چیخ چنگھاڑ. But the sayha overtook them in the early morning. لیکن اس چنگھاڑ نے ان کو آ پکڑا، یعنی عذاب نے، اور یا اس چیخ نے آ پکڑا ان کو صبح کے ایک دم ارلی، یعنی کہ ایک دم الس صبح کے ٹائم پر. اکثر عذابوں کا ٹائم یہ ہے. آیت نمبر 84. And all that they used to earn availed them not. اور جو کچھ بھی وہ لوگ کما رہے تھے، محنت کر کر کے جو کما رہے تھے، اس نے ان کا کچھ بھی فائدہ نہیں کیا. The destruction of the dwellers of Al-Hijr،
یعنی جو الحجر کے رہواسیوں کی تباہی بربادی. Who are the people called سمود. الحجر کے جو لوگ تھے، جو قوم تھی، وہ سمود کی قوم ہے. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. And verily the dwellers of Al-Hijr denied the messengers. اور یقیناً الحجر کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کا انکار کیا. And we gave them our signs. اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں دی. But they were averse to them. وہ بالکل اس کے برعکس خلاف ہو گئے. The dwellers of the Al-Hijr were the people of Samud. عاد کے بعد جو آئے وہ سمود تھے. تو الحجر کے رہنے والے جو لوگ تھے یہ ہے سمود کی قوم. who rejected their prophet صالح علیہ السلام. اور انہوں نے صالح علیہ السلام کا انکار کیا جو کہ ان کے لیے رسول تھے. whoever denies even one messenger then he has disbelieved in all the messengers. جس نے ایک رسول کا بھی، ایک میسنجر، ایک نبی کا بھی انکار کیا، اس نے تمام رسولوں کا، تمام نبیوں کا انکار کر دیا. Thus they are described as rejecting the messengers. یعنی تمام رسولوں کا انکار کرنے والے بن گئے. اللہ tells us that he یعنی کہ صالح علیہ السلام brought them signs to prove that what he was telling them was true. تو صالح علیہ السلام جو ہے انہوں نے ان کے سامنے وہ آیتیں، وہ نشانیاں لائے تاکہ ان کے اوپر ثابت کر سکیں کہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہے وہ سچ ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے. such as the she camel which Allah created for them out of a solid rock in response to the supplication of Saleh. یعنی کہ اللہ نے شی کیمل یعنی کہ مطلب گابن اونٹنی جو ہے جس کی بہت ہی ویلیو ہوتی ہے ان کی نظر میں، تو اللہ نے وہ گابن اونٹنی جو ہے وہ مطلب برآمد کی ایک سالڈ پتھر راک، ایک بڑا راک جو ہے اس میں سے. اور یہ تھا صالح علیہ السلام کی دعا کا جواب. ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا نا کہ اچھا تم رسول ہو تو چلو یہ پتھر میں سے ایک گابن اونٹنی جو ہے اس کو برآمد کرو. تو وہ سوچے یہ تو نہیں کر سکیں گے نا. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہی چٹان پھٹی اور اس میں سے وہ اونٹنی باہر آئی. دس شی کیمل واز گریزنگ آن دیئر لینڈس. اور یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ کی اونٹنی تھی نا، اور یہ ان کی زمین کے اوپر چر رہی ہے، مطلب جو بھی چارہ چر رہی وہ. اینڈ دا پیپل اینڈ دا کیمل ٹوک واٹر آن آلٹرنیٹ ڈیز دیٹ ور ویل نون. اور جو لوگ تھے ان کی ایک باری ہوتی تھی کہ آج کنویں سے پانی یہ لوگ ہی لیں گے، لوگ لیں گے. پھر دوسرے دن آتا تھا کہ آج صرف یہ اونٹنی جو ہے یہ کنویں کا پانی پیے گی. تو وہ پتہ ہے نا اونٹ اندر پانی کو کتنا سٹور بھی کرتا ہے. تو وہ اونٹنی کا ایک دن اور ایک دن لوگوں کا آلٹرنیٹ ڈے سے، یعنی کہ ایک کے بعد ایک، جیسے کہ پتہ ہے، معلوم ہے، یعنی ان کو اپنی باری معلوم ہے. when they rebelled and killed it. تو جب یہ لوگوں کو بھاری پڑنے لگا کہ بابا یہ کیا ہے، یہ اونٹنی تو بہت کچھ سب کھا جاتی ہے، یہ سب پی جاتی ہے، تو اس کو مار دو. تو وہ باغی بن گئے اور انہوں نے مار دیا اونٹنی کو. He said to them. تو اب صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، جو کہ ابھی دیکھو یہاں پر بھی کوٹ کیا ہوا ہے، سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 65. تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب. Enjoy yourselves in your homes for 3 days. یہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا
جاؤ اپنے اپنے گھروں میں بہت ہی جتنا تم کو انجوائے کرنا ہے کرو، مزے لو، لذت لو، صرف 3 دن کے لیے. دس از اے پرومس وچ ول ناٹ بی بلائڈ. یہ وہ وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کا وعدہ ہے. جاؤ 3 دن عیش کرو، 4تھا دن پھر آئے گا عذاب کا. اللہ سیڈ، اللہ نے کہا، اور یہ سورہ نمبر 41 سورہ فصلت ہے، جس کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے کہا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْأَعْمَى عَلَى الْهُدَى. And as for Samud، اور رہی بات سمود کی، we showed them and made the path of truth clear. ہم نے ان کو بتلایا بھی اور ہم نے ان کے لیے سیدھے یعنی سچائی کا جو راستہ ہے، پاتھ آف ٹروتھ، جو سچائی کا راستہ ہے، اس کو ہم نے بہت ہی صاف طور پہ ان کو بتایا. بٹ دے پریفرڈ بلائنڈنس ٹو گائیڈنس. لیکن انہوں نے پسند کیا اندھا پن کو، یعنی کہ اندھے ہونے کو زیادہ پسند کیا ہدایت کے سامنے. یعنی کہ انسان ہدایت جو ہوتا ہے، جیسے اگر کوئی راستہ بھی پوچھتا ہے تو پھر اس کو جب کوئی راستہ بتاتا، ہاں بھائی دیکھو یہ راستے سے تم جاؤ تو یہ فلانی جگہ تم پہنچو گے، تو بندہ اگر سوچو اس کو بھی نہ مانے اور وہ اندھا بن جائے اس کے لیے کہ نہیں ہم کو نہیں ماننا ہے، تو یہ مینس تم اندھے ہو رہے ہو نا. تو اب یہاں پر تو سچائی کا راستہ ہے تو وہ بھی ان کو نہیں ماننا ہے، تو دیٹ مینس اب وہ اپنے آپ کو پسند کر رہے، اندھا ہونے کو زیادہ پسند کر رہے ہدایت پہ. Allah tells us that كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين, and they used to hew out dwellings from the mountains feeling secure. اور وہ تراشتے تھے، کاٹتے تھے پتھر کو اور بناتے تھے اپنے لیے رہنے کا یعنی گھر پہاڑوں میں، اور سوچتے تھے کہ ہم بڑے سیکیور ہیں، یعنی کہ مطلب بڑی حفاظت میں، ہم حفاظت meaning they were without fear، یعنی ان کو کوئی خوف نہیں تھا کسی کا بھی. and they had no real need for those houses. اور سوچو جو وہ پتھر کو تراش تراش کے گھر بنا رہے تھے ان کو ان گھروں کی بھی ضرورت نہیں تھی. it was merely a form of extravagance and work without a purpose. یعنی جیسے سمجھو کہ تم یعنی کہ کچھ زیادہ ہی مطلب اس کے اندر جا رہے ہو کہ مطلب یہ پہاڑ کو تراشیں گے، اس کا گھر بنائیں گے، تم کو ان گھر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک تم اتنی محنت کر رہے ہو، اتنا مطلب حد سے زیادہ گزر رہے ہو اس کے اندر، اور کیا کر رہے ہو، یعنی ایک کام ایسا جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، یعنی تراش کے پتھر کو کاٹ کے پہاڑ کو کاٹ کے تم گھر بنا رہے ہو، اور جبکہ تم کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے تو تم ایک ایسا کام کر رہے ہو جس کا کوئی پرپز نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تو بے مقصد تم محنت کر رہے ہو. تو یہی چیز کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان بے مقصد کام کرے گا نا، آج کی دنیا میں بھی ایکسٹراویگنس اور بے مقصد کام، تو وہ وہی ہوگا کہ جو بیکار جائے گا. This could be seen from their work in the houses in Al-Hijr, through which the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam passed on his way to Tabuk. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جا رہے تھے تبوک کی مہم پہ، اور وہاں سے گزر ہوا ان کا، مدینہ سے نکلے تھے تو وہاں سے مطلب گزر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہاں پر ان کے گھروں کا، ان کے جو گھر بنے ہوئے وہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ جو گھر بنے ہوئے الحجر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب وہاں سے گزرے تو وہ سب ان لوگ نے وہ دیکھے پورا، وہ مطلب اس کا کیا نام، سمود کا مسکن، سمود کے مسکن یعنی ان کی رہنے کی جگہ ہے. He covered his head and urged his camel to go faster. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بولے، انہوں نے وہاں پر نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے آپ کو پورا کور کر لیا سر کو سب کو، اور اپنے اونٹ کو مطلب فاسٹ ایک دم بھگانے لگے کہ
یعنی جس جگہ سے جلدی گزرو. Saying to his companions, انہوں نے اپنے صحابہ کرام سے کہا لا تدخلوا بیوت القوم المعذبین, do not enter the dwellings of those who are punished, الا ان تکونوا باکین, بلکہ یعنی کہ مطلب ان کے گھروں کی طرف, ان کے گھروں میں داخل مت ہو جن پر عذاب آیا تھا, unless you are weeping, اگر تم داخل ہونا ہے تو روتے ہوئے ہونا, کیونکہ یہ جگہ عذاب کی جگہ ہے نا. فَإِن لَمْ تَبْكُوا, and if you do not weep, اور اگر تم کو رونا نہیں آ رہا ہے, فَتَبَاكُوا, تو پھر رو, خَشْيَةَ أَن يُصِيبَكُم مَّا أَصَابَهُم, یہ سوچ کر پھر رو. And if you do not weep, then make yourself weep out of fear that perhaps what struck them may also strike you. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے گھروں میں داخل مت ہونا, اور اگر ہونا ہے تو پھر یہ لوگ وہ ہے نا جن کے پر عذاب آیا تو روتے ہوئے ہونا, اور اگر تم نہیں رو رہے تو تم پھر اپنے آپ کو اس خوف سے رلاؤ, اپنے آپ کو یہ خوف سے کہ شاید جو چیز ان کے اوپر آئی تھی عذاب کی, ہو سکتا ہے کہ یہ تم پر بھی آئے. یعنی تم یہ سوچو کہ یہ عذاب اگر تم پر آیا تو پھر تم کیسے رو گے, اللہ کی خوف اور خشیت سے رو گے نا, تو پھر ایسا سوچو اور رو. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ, but the sayha, torment, awful cry, overtook them in the early morning. لیکن اس چنگھاڑ نے ان کو آپ پکڑا الگ صبح میں, meaning in the morning of the 4th day, چوتھے دن کی صبح. 3 دن کا ٹائم دیا گیا تھا نا, ایسا ٹائم دیا جاتا ہے, یعنی کہ وہ رسپائٹ ہے, مہلت ہے, سدھرنا ہے سدھر جاؤ. meaning in the morning of the 4th day, تو چوتھے دن کی صبح تھی وہ جو ان کو عذاب نے, چنگھاڑ نے آ پکڑا. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون, and all that they used to earn availed them not, جو بھی انہوں نے بڑی محنتوں سے کمایا تھا اس نے ان کا کچھ بھی فائدہ نہیں کیا. یعنی انسان دنیا کے اندر سوچتا ہے کہ ابھی یہ میں محنت کر کر کے یہ کماؤں وہ کماؤں, لیکن اس کا کچھ بھی فائدہ ان لوگ کو نہیں پہنچا. میننگ all of the benefits that they used to gain from their crops and fruits, تو جو بھی ان کو بہت ہی منافع اور نفع ہو رہے تھے, جو وہ حاصل کر رہے تھے اپنی فصل سے, کہ وہ کھیتی اور اس کی فصل اور پھر اناج اور پھر پھل اور میوے, یہ تمام چیزوں سے, and the water which they did not want to share with the she camel, اور وہ پانی جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اونٹنی جو ہے اس کے ساتھ شیئر کریں. that they killed, جس کو انہوں نے مطلب مار دیا, so that it would not reduce their share of the water, تاکہ وہ کہیں ان کا پانی جو ہے وہ زیادہ نہ پی جائے, کمتی نہ کر دے پی پی کے. all of that wealth would not protect them, وہ تمام ان کی دولتیں, ان کے وہ تمام سب کچھ جو بھی انہوں نے, کچھ نہیں بچا سکا نا ان کو جب عذاب آیا تو. اور help them when the command of their Lord came to pass, اور نہ ہی ان کی کوئی مدد ہو سکی جب اللہ کا, ان کے رب کا حکم جو ہے وہ ہو چکا, اور اس کے جو بھی اللہ نے حکم کیا تھا عذاب کا وہ آ چکا. اب ان کو کوئی چیز نے ان کی کوئی مدد نہیں کی. ربنا لا تجعلنا منہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر